شکریہ دوستو. صدر مشاعرہ اور آج کی قومی یکجہتی کی اس خوبصورت محفل کے روح رواں، جیسا آپ نے ابھی سنا کہ میرٹھ کی سرزمین پر قومی ایکتا کے چراغوں کو اپنے خون جگر سے روشن کرنے والی شخصیت ضلع پنچایت کے چیئرمین عالی جناب منندر پال سنگھ صاحب. ارے کیا ہوا بھائی لوگ؟ ارے آپ حضرات تشریف رکھیے گا، مشاعرہ شروع ہو رہا ہے. 1 گھنٹے سے آپ لوگ شور مچا رہے تھے کہ مشاعرہ کیوں نہیں شروع ہو رہا، اور مشاعرہ شروع ہوا ہے تو آپ لوگ کھڑے ہو گئے. آپ اپنی پرابلم بتائیے، کیا پرابلم ہے، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ ہمارے معزز مہمان خصوصی بہت ہی بہادر، جانباز اور حساس پولیس آفیسر، میرٹھ زون کے بہت ہی ہردل عزیز، ادب نواز اور اردو دوست آئی تھی. قومی ایکتا اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے علمبردار عالی جناب آلوک شرما صاحب، آج کی اس خوبصورت محفل کے روح رواں شاہجہاں سیفی صاحب، محترمہ نصرت بانو صاحبہ، حاجی نور سیفی صاحب، سلیم صاحب، مشتاق صاحب، اور میرٹھ کی سرزمین کے آپ تمام حضرات، شورا اکرام اور معزز حاضرین. گزرتے ہیں جدھر سے نقش الفت چھوڑتے ہیں ہم، محبت سے ہر ایک طوفان کا رخ موڑتے ہیں ہم، اور سیاست دانو تم نے اور ہم نے، فرق بس یہ ہے دلوں کو توڑتے ہو تم، دلوں کو جوڑتے ہیں ہم. لیکن آج آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بیچ کے ایک سیاستداں، آپ کے ہردل عزیز چیئرمین محترم منندر پال سنگھ صاحب نے دلوں کو جوڑنے کی بات کہی. آج سیاستداں جب دلوں کو توڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا میرٹھ کے لوگوں کے بیچ ہمیشہ محبت، ایکتا اور آپسی بھائی چارہ بنا رہے، میرٹھ کی سرزمین پر کوئی فساد نہ ہو. یہ بہت اچھی دعا انہوں نے کی. اور محترم آئی جی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جو بہت ہی ادب نواز شخصیت کے مالک ہیں. میں ان کو اکثر دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے مشاعروں میں میں نے ان کو دیکھا ہے کہ پوری رات بیٹھ کر وہ اردو تہذیب اور قومی ایکتا کے چراغوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج کے اس ڈائس پر جو پورے 1 ہفتے میں ہی یہ مشاعرہ منعقد ہوا ہے، مگر عالی جناب شاہجہاں سیفی صاحب نے آپ کے چیئرمین کے تعاون سے ایک ایسی محفل آراستہ کی ہے کہ پورے ہندوستان کے مشاہیر شورا اکرام یہاں پر موجود ہیں. دوستو وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب کوئی تقریر نہ کی جائے. سب سے اچھی تقریر یہ ہوگی کہ آج کے اس مشاعرے کا خوبصورت آغاز کر دیا جائے. حضرت جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم عرش تک انسان کو پرواز کرنا چاہیے، اور جب جنبش میں آ جائے پرو بالے حیات، عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. تو آئیے آج کے اس خوبصورت شعری سفر کا آغاز کیا جائے، اور سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے گزارش کی جائے برِ صغیر کے نامور شاعر، آپ کے دلوں کی دھڑکنوں میں بسنے والے آپ کے محبوب شاعر ڈاکٹر ماجد دیوبندی سے، اس شعر کے ساتھ کہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے. ڈاکٹر ماجد دیوبندی تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل. صدر عالی وقار، میرٹھ کے معزز ترین خواتین و حضرات، ہماری اردو تہذیب کے رکھنے والے سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نعت کے چند شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. چند منٹ انتظام تھوڑا کم ہو جائے تو میں بارگاہ رسالت میں حاضری کی سعادت حاصل کروں. آپ کی اجازت ہے میں نعت کے کچھ شعر مطلب پیش کرتا ہوں. حضرات، نعت پڑھنا سننا دونوں ثواب دارین حاصل کرنا ہے، یہ سعادت میں حاصل کر رہا ہوں. اسٹیج پر بھی گزارش ہے کہ چند منٹ وہ صبر سے کام لے لیں، پھر پوری رات وہ باتیں کریں گے جنہیں باتیں کرنی ہے. میں نعت کے چند شعر پیش کرتا ہوں. مائک ذرا سا اچھا کر دی. پیش کرتا ہوں مطلب ملاحظہ. اس کے نام کے صدقے
میرا نام چلتا ہے. ملاحظہ فرمائے جب ہم غزل پڑھتے ہیں تو بابا کرتے ہیں، آپ کی عنایتیں ہوتی ہیں، لیکن نعت پڑھی جاتی ہے. اگر ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو 70 نیکیاں ہمارے حصے میں لکھی جائیں گی. میری آپ سے گزارش، اس کے نام کے صدقے میرا نام چلتا ہے. آپ کے آئی جی یہاں بیٹھے ہیں، بہت محبوب ہیں. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں اس کی نعت پڑھ رہا ہوں جو رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہے. تمام عالموں کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجے گئے، میں ان کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس کے نام کے صدقے میرا نام چلتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے میرا کام چلتا ہے. وہ اشارہ کرتا ہے میرا کام چلتا ہے. اس کے نام کے صدقے میرا نام چلتا ہے. ملاحظہ فرمائے، یہ علماء کرام، ائمہ حضرات، حفاظ کرام، یہ میرے دینی بھائی موجود ہیں. نعت کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں. امیر المومنین حضرت عمر کا واقعہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں دوسری بار قبل اول عطا کیا گیا تھا، اس منظر کو میں نے شعر بنایا ہے. ملاحظہ فرمائے، آپ کی دعائیں چاہتا ہوں اگر سچ بولوں. وہ اشارہ کرتا ہے میرا کام چلتا ہے، رحمت دو عالم کے عاشقوں کا کیا کہنا. ملاحظہ فرمائے ذرا، رحمت دو عالم کے عاشقوں کا کیا کہنا. خود ہے پیدل اور گھوڑے پر غلام چلتا ہے. خود ہے پیدل. بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کی. پھر پڑھتا ہوں یہ شعر اور محبتوں سے نواز. رحمت، بہت شکریہ، رحمت دو عالم کے عاشقوں کا کیا کہنا. بہت شکریہ. آئیے. یہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر سننے کے لیے فرشتے بھی منتظر رہتے ہیں کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کے صدقے میں کائنات کو بنائے گا. میں اس کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں. رحمت دو عالم کے عاشقوں کا کیا کہنا. خود ہے پیدل اور گھوڑے پر غلام چلتا ہے. آخری شعر، میں نعت کو مختصر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. الحمدللہ کل رام لیلا میدان میں جمعیت کی ایک بڑی کانفرنس ہوئی، 20 لاکھ لوگوں نے شرکت کی. رام لیلا میدان میں الحمدللہ نماز ادا کی گئی. اس سے بڑی خوش نصیبی رام لیلا میدان کی اور دلی والوں کی نہیں ہو سکتی. آپ سب بھی وہاں موجود ہیں. شعر پیش کرتا ہوں. نعت کا شعر ہے، موجودہ حالات کے پیش نظر یہ پیش کرتا ہوں. خود ہے پیدل اور گھوڑے پر غلام چلتا ہے. ریاض بھائی خاص طور پر ملاحظہ فرمائیں. خود ہے پیدل اور گھوڑے پر غلام چلتا ہے، جس طرف بھی. آپ سب کی نظریں میرا یہ شعر، اپنے بھائی کا یہ شعر اپنے ساتھ لے جائیں. جس طرف بھی چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے. ملاحظہ فرمائیں، اگر مصطفیٰ کے دیوانے ہوں گے آپ سب تو میرا ساتھ دیں گے. پیش کرتا ہوں. جس طرف بھی چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے، اس طرف فرشتوں کا ازدحام چلتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اس طرف ادب، اس طرف بڑی نا. جس طرف بھی چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے. بہت شکریہ. جس طرف بھی چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے،
तरफ फरिश्तों का इज़्दिहाम चलता है, उसके नाम के सदक़े मेरा नाम चलता है। वो इशारा करते हैं मेरा काम चलता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, दिलनशी तरन्नुम और वालेहाना जज्बे के साथ बारगाह रिसालत माब में अपनी अक़ीदतों का नजराना पेश कर रहे थे आपके महबूब शायर डॉक्टर माजिद देवबंदी। एक बड़ी नूरानी कैफियत हमारे मुशायरे में पैदा हुई, जिसने हमारी रूह को भी ताज़ा किया, ईमान को भी ताज़ा किया और हमारे मुशायरे को आबरू और वक़ार बख्शा। आप हज़रात ने जिस अंदाज में नात पाक को समाअत किया, मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी बावकार समाअतों को सलाम करता हूँ।